بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت کا نمبر ہے 60۔ آواز آتی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ فرماتے رسول خدا نے ایک خواب دیکھا۔ اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول کو دیکھتے تھے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کبھی بھی ہم نے رسول کو غصے کی حالت میں ابوس چہرہ رسول کا نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی بندہ ملتا تھا اس کی محبت، رسول کی محبت اس کے دل میں چلی جاتی تھی، کیونکہ خوش اخلاق تھے۔ اور مولا علی بھی فرماتے ہیں میرے شیعوں کی نشانی یہ کہ شیعہ خوش اخلاق ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن بعض ایسے خشک متقی ہم نے دیکھے، ایسا چہرہ بنایا ہوا ہے کہ بندہ ڈر جائے۔ گھر جاتے ہیں تو بیوی ڈرتی ہے اور بچے کہتے ہیں بابا آگے اب خیر نہیں۔ علی والے کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں علی والے کا اخلاق بہترین اخلاق ہوتا ہے کہ گھر جائے بیوی خوش ہو۔ امام فرماتے ہیں یہ تقویٰ کی نشانی نہیں کہ تم اپنے چہرے کو سجا کر رکھو۔ متقی وہ آئے جو چہرہ بھی ایسا بنائے جیسا علی کا تھا۔ ہر چیز ہمیں حل ویس سے سیکھنی ہے۔ لیکن فرماتے اس خواب کے بعد جب رسول نے دیکھا، بعض اصحاب فرماتے رسول کی مسکراہٹ ہم نے نہیں دیکھی، اداس نظر آتے تھے۔ کیا خواب دیکھا رسول خدا نے؟ یہ اس کا شان نزول ہے۔ رسول خدا رات کو سو رہے تھے اور خواب دیکھا کہ نبی کے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں۔ اب جس بندے نے پتھر کھائے ہوں ایک دین کے لیے، جس نے زحمتیں اٹھائی ہوں، جناب حمزہ کے جگر کو چبا لیا گیا ہو، اتنے اصحاب، اپنے پیارے اصحاب کو رسول خدا نے گوایا ہو، کس کے لیے؟ ایک دین اسلام آئے، ایک انقلاب آئے، ایک ریولیشن آئے، تاکہ لوگوں میں اخلاق بنے، یہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، جنتی بنے۔ اب وہی نبی خواب دیکھ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے ممبروں پہ بندر آ رہے ہیں، یزید جیسے بندر، بنی امیہ کے بندر اس ممبر پہ آ رہے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو، خلافت تو دور کی بات، بادشاہت کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے لوگ ممبر پر آ رہے ہیں۔ رسول اداس تھے۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب ہم نے تجھے دکھلایا ہے، ان لوگوں کی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں حبیب یہ تمہاری امت کی آزمائش ہے۔ ہم نے نوح کی امت کو آزمایا، ہم نے ابراہیم کی امت کو آزمایا، ہم نے موسیٰ کی امت کو آزمایا، ہم نے عیسیٰ کی امت کو آزمایا، تو تمہاری امت تو مبرہ ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اگر یہ سنت انبیاء ما قبل میں تھی تو یہ سنت جاری رہے گی۔ یہ مسلمان کی بھول ہے کہ نبی کی صحابیوں سے امتحان نہیں لیا جائے گا۔ یہ مسلمان کی بھول ہے کہ امت مصطفیٰ سے ہر کسی سے ہم امتحان لیں گے۔ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جس طرح قرآن میں اللہ نے شجرہ ملعونہ پہ لعنت بھیجی ہے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، ایک ایسا درخت جو ملعون ہے، جس کی نسل ملعون ہے۔ فرمائیے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ہم ان کو ڈراتے ہیں نخوفہم، لیکن فما یزیدہم، یہ ہمارا ڈرانا، یہ علی کے خطبے، یہ زینب کے خطبے دربار یزید میں، یہ ممبر پر جا کر علی مرتضیٰ کے خطبے، یہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے خطبے، یہ امام زین العابدین کی گفتگو، یہ 8ویں امام کے خطبے، فما یزیدہم، ان پر جتنی تبلیغ کرو الا طغیانا کبیرہ، یہ اور زیادہ طغیان کرتے ہیں۔ حسین سمجھا رہے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں حسین ہم تجھے قتل بھی کریں گے، تمہارے لاشے کو پامال بھی کریں گے۔ امام سجاد بتا رہے ہیں جس خیموں کو تو آگ لگا رہا ہے یہ اولاد نبی کا خیمہ ہے، یہ ناموس رسول کی چادر ہے جن کو اتارے ہو۔ کہا نہیں ہم چادر بھی اتاریں گے، ہم خیموں کو بھی جلائیں گے، ہم ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھیں گے۔ ان کے طغیان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا اے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شجرہ ملعونہ موجود ہے تو ہم نے ایک شجرہ مبارکہ بھی بنایا ہے جو ان کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 شہروں سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ شجرہ ہے جو کس کا مقابلہ کرے گا؟ شجرہ ملعونہ کا مقابلہ کرے گا۔ اور شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ یہ بنو امیہ کا شجرہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں آیا، اسلام کو تباہ و برباد کرنے آیا۔ اور اس شجرہ کا ذکر پروردگار عالم نے کہاں کیا؟ یہ مبارک شجرہ ہے، یعنی وہ شجرہ جو انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا، وہ شجرہ ملعونہ ہے جو انسانوں کو ضلالت اور گمراہی کے دروازے پہ چلانے آیا۔ اس کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے، وہاں پر لفظ آتا ہے یہ شجرہ وہ ہے جو زیتونیہ ہے،
جو حسینیہ ہے، ہاں؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، جو شرقیہ نہیں ہے غربیہ نہیں ہے۔ شرقیہ سے مراد یعنی لا یہودیہ، یہودی نہیں ہے، یہود فلسطین میں رہتے تھے، شرقی تھے، ولا غربیہ مسیحی غرب میں رہتے تھے یعنی اپنا روم میں رہتے تھے، یہ غربیہ نہیں ہے، یعنی نہ یہ حضرت موسیٰ والا ہے نہ یہ حضرت عیسیٰ والا ہے، یہ محمد والا شجرہ ہے، نہ یہ نسل موسیٰ سے ہے نہ یہ نسل عیسیٰ سے ہے، یعنی نہ یہ مسیحی ہے نہ یہ یہودی ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ مسلم شجرہ ہے، یہ تمہارے حبیب کا شجرہ ہے۔ فرماتے لا شرقی ولا غربی، نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے۔ فرمائے زجاجتن، یہ کس کے اندر ہے؟ ایک شیشے کے اندر ہے۔ یہاں زجاجہ سے مراد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہے۔ آج تک اس کی تفسیر کوئی بھی اہل سنت نہیں کر سکا، اتنی مشکل آیت ہے کہ بھائی اس میں تیل ہے، ایک زجاجہ ہے، ایک شیشی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا یہ ہے کیا۔ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم نہیں سمجھ آتا۔ اب یہ اللہ نے بعض محکم آیات دی ہیں، بعض متشابہ دی ہیں، اب یہ کون بتائے گا؟ جس کو باب مدینۃ العلم کہا گیا، جن کو علم رسالت سے آگاہ کیا گیا، اور تمام تر مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پاس جتنا علم تھا کسی کے پاس نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ سے لے کے چاروں کے چاروں امام ہیں، وہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اس کے اوپر اور بھی دلائل ہیں، خود مولا علی کی مثال ہے کہ تمام اصحاب میں جتنا علم علی بن ابی طالب کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا، اور زندہ مثالیں دوں گا بھی آئے گا، لیکن اس آیت کو پڑھ لوں۔ کأنہ کوکب دری، یہ ایک زجاجہ ہے، ایک شیشی ہے، لیکن یہ کیسے ہے؟ کأنہ کوکب دری، ایک اس ستارے کی طرح ہے جو چمکتا ہوا ستارہ ہے، جو ایک نورانی ستارہ ہے۔ فیہ مصباح المصباح، اس کے اندر مصباح ہے، ایک نور ہے۔ دو دفعہ لفظ مصباح آیا، یعنی ایک نور نہیں ہے جس کے اندر دو نور ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا ہے جس کے اندر، جس کے وجود میں اللہ نے دو نور رکھے ہیں۔ مصباح المصباح، دو مصباح ہیں کہ ایک مصباح کا نام حسن ہے، ایک مصباح کا نام حسن۔ اب کڑی کو کڑی سے ملاتے جائیے، پھر رسول خدا کی حدیث ہے جو اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین کیا ہے؟ ہدایت کا مصباح۔ شجر مبارکہ، مبارک سے مراد کون؟ جو ہدایت دینے والے ہیں، پورے عالم اسلام کو ہدایت دینے والے امام حسین ہیں۔ پھر فرماتے نور علی نور، اس کے اندر دو مصباح ہیں، دو نور ہیں، اور اس کے بعد نور علی نور، ان دو نوروں کے بعد ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا ہے۔ امام حسین کے سارے بچے زین العابدین، محمد بن الباقر، جعفر بن الصادق، امام موسیٰ کاظم، ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ شجرہ ہے جو وارث ہیں، اور امام فرماتے ہیں صلوات پڑھیں بشان مولا پر۔ وعجل فرجہم، تو ان چار ہی چیزوں کا ذکر خدا نے قرآن میں کر دیا۔ اتنا تو قرآن میں آیا کہ ایک شجرہ ہے ملعونہ ہے، ایک وہ شجرہ ہے جو شجر مبارک ہے۔ ملعون شجرہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اب مسلمان کو چاہیے وہ ڈھونڈے کہ وہ ملعون شجرہ کون سا ہے۔